اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ان لوگوں کی تعریف فرمائی جو لوگ غصہ کو پی جاتے ہیں، اور ارشاد فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور غصہ کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے۔ تو ایسے لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف فرمائی، کیونکہ غصہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور اس کی نسبت شیطان کے ساتھ میں ہے، اور اسلام میں بلا وجہ کا غصہ ناپسند کیا گیا ہے اور جگہ جگہ اس سے منع فرمایا گیا۔ ہاں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو غصہ کو ایک ہتھیار کی شکل میں عطا فرمایا ہے تاکہ اس کے ذریعے وہ اپنی حفاظت کرے، لیکن جب یہ غصہ زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ اس بھڑکتی ہوئی آگ کی طرح ہو جاتا ہے جس کا دھواں دماغ تک پہنچتا ہے۔ غصے کا معاملہ بس ایسے ہی آپ سمجھیں جیسے ایک غار ہے، غار میں اتنا دھواں ہو جائے کہ اس کے اندر کی کوئی جگہ نظر نہ آئے، تو یہ بہت خرابی کی بات ہے۔ بس اسی طرح جب انسان کا غصہ زیادہ ہوتا ہے تو وہ اس کے دماغ کو ڈھانپ لیتا ہے اور پھر انسان صحیح اور غلط کا فیصلہ نہیں کر پاتا ہے۔ اور شیطان نے کہا بھی تھا کہ انسانوں پر سب سے زیادہ میرا قابو اس وقت چلتا ہے جب وہ غصے میں ہوتے ہیں۔ اچھے اچھے ہوشیار لوگوں کو غصے کی حالت میں اپنی انگلیوں پہ نچاتا ہوں۔ اور اس حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے دریافت کیا کہ وہ کیا چیز ہے جو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے محفوظ رکھے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو غصے میں نہ آئے، یعنی اگر تم غصہ نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر اپنا غضب بھی نازل نہیں فرمائے گا۔ ایک صحابی ہیں، انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی چھوٹا سا عمل بتا دیجیے۔ بہت چھوٹا سا انہوں نے عمل پوچھا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قصداً جان بوجھ کر غصہ مت کرنا۔ انہوں نے پھر پوچھا یا رسول اللہ کوئی چھوٹا سا عمل بتا دیجیے، آپ نے پھر یہی فرمایا، یعنی بار بار وہ یہی سوال کرتے رہے کہ یا رسول اللہ چھوٹا سا کوئی عمل بتا دیجیے، اور آپ جواب میں یہی فرماتے رہے کہ غصہ مت کرنا قصداً۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک بہت بڑا عمل ہے غصے سے پرہیز کرنا، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بار بار پوچھنے پر بھی یہی عمل بتایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اگر اس پر عمل کر لے تو کئی گناہوں سے بچ سکتا ہے اور کئی نیکیاں جو ہے وہ اس کے لیے کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا غصہ ایمان کو ایسے ہی بگاڑ دیتا ہے جیسے ایلوا شہد کی مٹاس کو بگاڑ دیتا ہے۔ ایلوا اگر شہد میں ملا دیا جائے تو شہد کی مٹاس ختم ہو جاتی ہے، ایسے ہی اگر کوئی مومن غصہ کرتا ہے تو اس کے ایمان کے اندر ایسے ہی بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اس کے ایمان کی نورانیت کے اندر کمی آ جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کہا کہ غصہ مت کرنا، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں جو بھی انسان ہے اس کو غصہ تو آتا ہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غصہ نہ کیا جائے، میں انسان ہوں۔ تو جواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تو پھر گالی جمع مت کیجیے، یعنی اگر تم غصے سے نہیں بچ سکتے تو کم سے کم اتنا تو کرو کہ جب غصہ آئے تو غصے کے ساتھ میں گالی مت دو، اور اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا بندہ جو گھونٹ پیتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک غصہ کو پی جانے سے زیادہ وہ پسندیدہ نہیں ہے، یعنی سب سے زیادہ اگر کوئی پسندیدہ چیز اللہ کے یہاں پی جانے والی ہے تو وہ غصہ ہے۔ کوئی بندہ اگر غصہ پی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو بہت ہی زیادہ پسند فرماتا ہے۔ کسی آدمی نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، ان سے ایک سخت بات کہی تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے اپنا سر جھکا لیا اور سر جھکا کے فرمایا تو نے جانا کہ مجھے غصہ آئے اور شیطان حکومت کا غرور میرے اندر پیدا کرے
تو آج میں تجھ پر غصہ کروں اور کل قیامت کے دن تو اس کا مجھ سے بدلہ لے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور آپ یہ کہہ کر کے خاموش ہو گئے، یعنی غصے کی بات تھی پھر بھی غصہ نہیں کیا، اور جواب میں فرمایا کہ اگر میں تیری بات پہ آج غصہ کروں گا، کل قیامت کے دن پھر تو مجھ سے بدلہ لے گا، تو میں شیطان کے بہکاوے میں نہیں آؤں گا، میں غصہ نہیں کروں گا، تاکہ کل قیامت کے دن جو ہے وہ مجھے اس کا بدلہ نہ دینا پڑے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن مجھے بہت غصہ آیا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے میرا یہ غصہ دیکھ کر کے فرمایا عائشہ یہ تمہارا شیطان آیا ہے، یعنی یہ غصہ آیا تو وہ عائشہ یہ تمہارا شیطان آیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ شیطان کا غصے کے اندر بڑا دخل ہوتا ہے۔ انسان جہاں شیطان کی بات نہیں مانتا ہے، غصے کے اندر شیطان آ کر کے اپنی بات چٹکیوں میں منوا لیتا ہے، کیونکہ اس وقت انسان کی عقل پورے طور پر اس کا ساتھ نہیں دے پاتی اور وہ شیطان کے بہکاوے میں آ ہی جاتا ہے۔ ویسے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ غصے کی جڑ ختم ہو جائے، انسان جب تک دنیا میں ہے تو غصہ تو اس کو آنا ہی ہے، غصے کی جڑ ختم نہیں ہو سکتی، لیکن البتہ اتنا ہو سکتا ہے کہ بندے پر توحید کا غلبہ ہو جائے۔ جب توحید کا غلبہ ہو جاتا ہے تو غصہ اگر آتا ہے تو وہ حساب سے آتا ہے اور ضرورت کے وقت آتا ہے، کیونکہ بہت سی باتوں میں غصہ کرنا اچھی بات بھی ہے، جیسے اگر کوئی دین کے خلاف کام کر رہا ہے تو وہاں پہ تو غصہ کرنا ہی پڑے گا، یا کوئی اگر آپ کی عزت و ناموس پہ حملہ کر رہا ہے تو عزت بچانے کے لیے آپ کو غصہ کرنا ہی پڑے گا۔ یہ غصہ جو ہے وہ ناپسندیدہ نہیں ہے، تو غصے کی جڑ ختم نہیں ہوتی ہے، لیکن غصے کو کنٹرول کیا جاتا ہے توحید کے غلبہ سے۔ بندے پہ توحید کا غلبہ ہو جائے تو غصہ خود بخود اس کا کم ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال آپ ایسے ہی سمجھیں، جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی آپ کو پتھر مارے تو آپ پتھر پہ غصہ نہیں کرتے ہیں، پتھر مارنے والے پہ غصہ کرتے ہیں، کیوں؟ آپ کو معلوم ہے کہ پتھر کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر کوئی بادشاہ کسی کو قتل کرنے کے فرمان پہ دستخط کرے تو کوئی بھی جو ہے وہ قلم پہ غصہ نہیں کرتا ہے کہ اس قلم نے جو ہے وہ دستخط کیا، نہیں، وہ تو قلم پکڑنے والے پہ غصہ کرتا ہے کہ بادشاہ نے میرے ساتھ میں ایسا کیا ہے۔ تو ایسے ہی بندے پر جب توحید غالب آ جاتی ہے تو پھر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ مخلوق جو کچھ بھی کر رہی ہے وہ خود کچھ نہیں ہے، جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، لہذا وہ اللہ کی مرضی کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جب اللہ کی مرضی یہی ہے تو پھر مجھے غصہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے حضرت شیخ ربی ابن خیثم کو کسی آدمی نے گالی دی، تو انہوں نے کہا کہ میرے اور جنت کے درمیان ایک گھاٹی ہے، میں اس گھاٹی کو طے کرنے میں مصروف ہوں، اگر میں نے گھاٹی طے کر لی تو تیری اس بات کی مجھے کوئی پرواہ نہیں، چاہے تیری مرضی آئے جو کہتا رہے، اور اگر میں اس کو پار نہ کر سکا، یعنی میں جنت میں اگر نہ جا سکا تو پھر یہ گالی میرے لیے کافی نہیں ہے، یعنی اگر مجھے اس سے زیادہ بھی گالیاں دیا جائے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ یعنی آپ نے توحید کے غلبہ کے اندر ڈوب کر کے جواب دیا، اگر میں جنت میں جانے والا ہوں تو تیرے غصے کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، تیری بری بات کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اور اگر میں جنت میں نہیں جا سکتا، جہنم میں جانا ہے مجھ کو، تو اگر تو مجھ کو لاکھ گالیاں دے تب بھی میرے لیے تو کم ہے وہ، کیونکہ جہنم سے بڑی سزا اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو یہ توحید کا غلبہ تھا جو بندے کو غصے سے روکتا تھا۔ ایک شخص نے حضرت امام شعبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک بری بات کہہ دی، انہوں نے جواب میں کہا کہ اگر تو صحیح کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرمائے، یعنی وہ بری بات اگر میرے اندر ہے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ میری مغفرت فرمائے، اور اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تیری مغفرت فرمائے، کیونکہ تو جھوٹ بول رہا ہے اور گناہ کر رہا ہے، اللہ تیری مغفرت فرمائے۔ تو آپ نے توحید کے غلبے میں ڈوب کے بڑا پیارا جواب دیا کہ تو جو مجھ کو بری بات کہہ رہا ہے، اگر تو سچا ہے تو اللہ میری مغفرت فرمائے، اور تو جھوٹا ہے تو اللہ تیری مغفرت فرمائے۔ تو یہ سب اس وقت آتا ہے جب بندہ اللہ کے خوف کے اندر ڈوب کر کے زندگی گزارے۔ اچھا، غصے کا علاج کیسے کیا جائے؟ سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے غصے کے علاج کے حوالے سے کئی نسخے بیان فرمائے، اس میں سے ایک بات آپ نے یہ بھی بیان فرمائی کہ غصہ جو ہے وہ 5 وجہ سے آتا ہے، اس کی 5 وجہ ہیں۔ پہلی وجہ تو ہے تکبر، یعنی تکبر ذرا سی بات پر ہو تو بندہ غصے میں آ جاتا ہے کہ یہ بات میری بزرگی کے خلاف ہو گئی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں اتنا بڑا آدمی ہوں، میرے لیے ایسا کیسے ہو گیا۔ تو جب اس طرح کا تکبر جب بندے کے دل میں ہوتا ہے
تو پھر غصہ آتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ تواضع اختیار کرے، خاکساری اختیار کرے کہ میں بھی دوسرے بندوں کی طرح ایک بندہ ہوں اور بزرگی نیک اخلاق سے حاصل ہوتی ہے، مجھے غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو بندہ اگر تکبر کو چھوڑ دے تو غصہ خود بخود اس کا چلا جائے گا۔ دوسری وجہ ہے غرور۔ جو انسان اپنے بارے میں غرور میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کو بھی جلدی غصہ آتا ہے۔ اس کا علاج یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے اور غرور کو ترک کرے تو خود بخود اس کا غصہ فروغ ہو جائے گا۔ اور پھر ایک بڑی وجہ غصہ آنے کی ہے مذاق، یعنی مذاق اور ٹھٹول اگر کوئی زیادہ کرتا ہے تو آخر کار پھر نتیجہ غصے پہ جا کے ختم ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ زیادہ ہنسی مذاق سے پرہیز کیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہنسی مذاق آخر میں جا کے غصے کے تک پہنچاتے ہیں۔ چوتھی وجہ ہے عیب جوہی اور ملامت۔ جب کوئی بندہ عیب تلاش کرتا ہے، ملامت میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر یہ بھی غصے کا سبب بن جاتا ہے۔ اس کا علاج یہی ہے کہ بندہ یہ سوچے کہ میں کیوں کسی کے بارے میں عیب جوئی کروں، میرے اندر بھی بہت سارے عیب ہیں، کون عیب سے پاک ہے۔ تو اس طرح سے وہ اپنے عیبوں میں غور کرے تو پھر دوسروں کی عیب جوئی نہیں کرے گا تو غصے تک معاملہ نہیں پہنچے گا۔ ایسے ہی ایک بڑی وجہ ہے مال اور منصب کی حرص۔ جب کسی کے دل کے اندر مال اور منصب کی حرص زیادہ ہوتی ہے تو اس کو غصہ زیادہ آتا ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ اگر کوئی چیز آپ کی ضرورت کی نہیں ہے، اگر اس کو نقصان ہو گیا تو آپ کو غصہ نہیں آئے گا۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی کاغذ ایسے رکھا ہوا آپ کے کام کا نہیں ہے، اگر وہ کسی نے پھاڑ دیا تو آپ کو غصہ نہیں آئے گا، لیکن اگر آپ کے کام کی کوئی چیز اگر کوئی توڑ دے پھوڑ دے تو آپ کو غصہ آئے گا۔ جیسے آپ کا کوئی نوٹ رکھا تھا کسی نے پھاڑ دیا تو آپ فوراً غصے میں آ جائیں گے۔ آپ کے کام کا جو سامان تھا وہ کسی نے گرا دیا، آپ غصے میں آ جائیں گے۔ تو انسان کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس میں جب نقصان ہوتا ہے تو غصہ آتا ہے، اور جب ضرورت والی چیز نہیں رہتی ہے تو کچھ بھی ہو جائے تو آدمی غصے میں نہیں آتا۔ تو انسان مال سے زیادہ محبت کرتا ہے، عزت سے زیادہ محبت کرتا ہے، مرتبے منصب سے، تو ان چیزوں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو ان کی محبت کی وجہ سے تھوڑا سا بھی نقصان ہوتا ہے، انسان غصے میں آ جاتا ہے۔ تو اب اس کا علاج یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ مال سے زیادہ دل نہ لگائے، منصب اور عہدے وغیرہ سے زیادہ دل نہ لگائے۔ جب دنیا سے زیادہ دل نہیں لگائے گا تو نقصان کے اوپر اس کو غصہ بھی نہیں آئے گا۔ اور ابھی میں نے جیسا کہ بتایا کہ غصہ جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے اور آگ اس کی اصل ہے۔ تو اس کا علاج یہ بتایا گیا کہ جب غصہ آئے تو زبان سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لینا چاہیے۔ اور سنت طریقہ یہ ہے کہ غصہ آئے تو اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، اور اگر ایسے بھی غصہ نہیں ختم ہو رہا ہے تو ٹھنڈے پانی سے وضو بنا لے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا غصہ آگ سے پیدا ہوتا ہے اور پانی سے بجھے گا، لہذا جب غصہ آئے تو آدمی کو پانی پی لینا چاہیے اور وضو بنا لینا چاہیے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سجدہ کرے اور منہ خاک کے اوپر رکھے تاکہ اس کو احساس ہو کہ میں مٹی سے بنا ہوں، میں ایک معمولی بندہ ہوں، مجھے غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس طرح سے اس کا غصہ کم ہو جائے گا۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے تو آپ نے ناک میں پانی چڑھانے کے لیے پانی منگایا اور فرمایا غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور یہ ناک میں پانی چڑھانے سے چلا جائے گا۔ تو یہ ہمارے بزرگوں کا ایک عمل تھا اور اس کے بڑے فائدے اس کے موجود ہیں۔ ایک دن حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی سے لڑائی ہو گئی، آپ نے غصے میں اس کو کوئی سخت بات کہہ دی تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت ابو ذر سے فرمایا میں نے سنا ہے کہ آج تم نے کسی شخص کو ماں کے بارے میں عیب لگایا ہے، اور فرمایا ابو ذر تم کسی سفید اور کسی سرخ پر فضیلت نہیں رکھتے ہو، تقویٰ کے علاوہ کوئی فضیلت والی بات نہیں ہے۔ اب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو یہ اس شخص کے پاس گئے اور جا کر کے اس سے معذرت طلب کی۔ پھر جب وہ شخص سامنے آیا تو آپ نے اس کو سلام کیا، یعنی ان کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو نصیحت کی تھی اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ سمجھ گئے کہ میں بھی ایک انسان ہوں، مجھے کسی کو کوئی عیب نہیں لگانا چاہیے۔ اور اس حوالے سے غصہ پی جانے والے کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ کینہ غصہ کا بیٹا ہے، اس سے 8 اولادیں پیدا ہوتی ہیں۔ بندہ جب غصہ کرتا ہے تو 8 اولادیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس سے حسد پیدا ہوتا ہے، کسی کے غم کے اندر خوش ہونا، اور اس کی خوشی ہو
تو اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کر لینا، یہ حسد ہے، یہ بھی غصہ ہی کا نتیجہ ہے۔ دوسرا شماتت، یعنی کسی پر کوئی مصیبت آ جائے تو بندہ پھر خوشی منائے، یہ بھی اسی کا نتیجہ ہے۔ اور تیسرا غیبت، جھوٹ اور فحش اور اس کے رازوں کو آشکارا کرنا، کہ بندہ جب غصے میں آتا ہے تو غیبت کرتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کی برائیاں بیان کرتا ہے، اور ایسے ہی ایک نتیجہ غصے کا یہ ہے کہ بات کرنا چھوڑ دیتا ہے، سلام کلام بند کر دیتا ہے، یہ بھی غصے کا نتیجہ ہے۔ پانچواں یہ ہے کہ ذلت کی نظر سے اس کو دیکھنا، جب آدمی کسی پہ غصہ کرتا ہے تو اس کو حقیر اور ذلیل سمجھ کر کے اس کو دیکھتا ہے۔ اور پھر ایک چھٹا نتیجہ اس کا یہ ہے غصے کا کہ غصہ کرتا ہے تو پھر اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے۔ ساتواں نتیجہ یہ ہے کہ جب کسی پہ غصہ کرتا ہے تو اس کے حق کے اندر کوتاہی کرتا ہے، پھر اس کا حق ادا نہیں کرتا۔ اور آٹھواں نتیجہ یہ ہے کہ جب اس پر قابو پاتا ہے تو اس کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ تو ایک غصہ ہے، اس کی وجہ سے بندہ اتنے سارے گناہ کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، لہذا فرمایا گیا کہ غصہ پینے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ حضرت مصطح یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واقعہ عفق کے تہمت والے مسئلے میں حضرت مصطح نے لب کشائی کی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا خرچہ دینا بند کر دیا اور قسم کھائی کہ آئندہ میں ان کی مدد نہیں کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ یعنی رب نے یہاں پہ جو بیان فرمایا اس کا حاصل یہ ہوا کہ رشتہ داروں اور مساکین وغیرہ سے ترک مروت کے باب میں قسم کھانا درست نہیں ہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق نے یہ سنا تو آپ اپنے غصے کو پی گئے اور فرمایا واللہ میں مغفرت کو دوست رکھتا ہوں اور مصطح کا وظیفہ اور اس کا خرچہ میں چالو کر دیتا ہوں۔ تو یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا عالی درس ہے کہ آپ نے غصے کو پینے کا ایک بہترین نمونہ پیش فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ میں نے ایسا کبھی بھی نہیں دیکھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے کام کے لیے کسی پر غصہ کیا ہو، اور پر جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا کام ترک کرتا تو اللہ کے رسول علیہ السلام اس سے بہت ناراض ہوتے تھے، یعنی اپنے لیے کبھی بھی غصہ نہیں کرتے، اگر کرتے تو اللہ کے لیے غصہ کرتے تھے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا اے اللہ تیرے بندوں میں کون تجھے سب سے زیادہ پیارا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بندہ جو انتقام کی طاقت ہونے کے باوجود بھی معاف کر دیتا ہے، یعنی غصے کو پی جاتا ہے، وہ بندہ مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے۔ بدلہ لے سکتا تھا پھر بھی نہیں لے رہا ہے، تو ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسندیدہ ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب مکہ فتح کیا تو بڑے بڑے وہ سردار آپ کے پاس گرفتار کر کے لائے گئے جنہوں نے آپ کی راہوں میں کانٹے بچھائے، آپ پر جو ہے وہ کچرا پھینکا، آپ کو گالیاں دی، مجنوں کا، آپ کو سائر کا، وہ سب آئے۔ اب ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ ان کی گردن مار دی جاتی، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں جب وہ آئے تو آپ نے فرمایا کہ آج میں تمہارے بارے میں وہی بات کہوں گا جو میرے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں پر قابو پا کر کے کہی تھی۔ وہ کیا تھی؟ لا تثریب علیکم الیوم، یعنی آج کے دن تم پر کوئی سرجنش نہیں ہے، جاؤ میں نے تم سب کو چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا بہت بڑا حسن اخلاق تھا۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے بھی ہیں جب لوگ قیامت میں جمع ہوں گے تو ایک منادی ندا دے گا کہ جس کا حق اللہ پر ہے وہ اٹھے، تو کتنے ہی ہزار آدمی اٹھیں گے اور بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے غلطی لوگوں کی معاف کر دی تھی، غصے کو پی گئے تھے، ایسے ہزاروں لوگ اٹھیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو بغیر حساب کے جنت کے اندر داخلہ عطا فرما دے گا۔ تو یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ غصہ پی جانے کی وجہ سے بغیر حساب کے جنت عطا فرما دے۔ عبد الملک بن مروان کے سامنے کچھ قیدی لائے گئے تو اس وقت ایک بزرگ بھی اس کے پاس تشریف فرماتے، انہوں نے عبد الملک سے کہا کہ آپ نے خدا سے جو چاہا تھا وہ تو اللہ نے آپ کو دے دیا، یعنی اے بادشاہ آپ حکومت چاہتے تھے، اللہ نے آپ کو حکومت دے دی، اب آپ وہ کام کیجئے جو اللہ چاہتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ معاف کرنا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے معاف کرنے کو،
تو جب بزرگ نے کہا تو عبد الملک نے تمام قیدیوں کو رہا کر دیا، یعنی جب اللہ نے میری پسند کی چیز حکومت مجھ کو دے دی تو اللہ جو پسند کرتا ہے معافی وہ میں دے دیتا ہوں، اور یہ کہہ کر کے معاف کر دیا۔ تو بندہ جب ان طرح کی روایتوں کو پڑھتا ہے تو غصہ اس کا قابو میں آتا ہے اور نیک کام کی رغبت اس کے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عائشہ جس کسی کو نرمی کی صفت دی گئی، اللہ نے نرمی دی جس کو، وہ دین اور دنیا دونوں سے مالا مال ہو گیا، اور جس کو یہ نرمی کی صفت نہیں دی گئی وہ دین اور دنیا دونوں کے اندر محروم رہ گیا۔ کیونکہ جب نرمی کی صفت نہیں ہے، ہر وہ غصہ کرتا ہے تو نہ تو کوئی اس کی دوستی پسند کرے گا، نہ اللہ کی بارگاہ میں وہ کوئی مرتبہ پا پائے گا۔ تو آج کے اس دور میں جب کہ لوگوں کے صبر کا پیمانہ چھلک گیا ہے اور برداشت کی طاقتیں بڑی کم ہو گئی ہے، ایسے ماحول میں انسان کو چاہیے، ایک مسلمان کو چاہیے کہ غصے کے حوالے سے قرآن و حدیث میں جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو پڑھیں اور یہ سمجھے کہ یہ شیطان کا کام ہے غصہ دلانا، اور غصے سے پرہیز کرے اور زیادہ تر معاملوں میں صبر سے کام لے۔ جہاں پہ غصہ کرنا جائز ہے، یعنی نیک کام اگر کوئی نہیں کر رہا ہے اس کو ڈانٹنے کے لیے آپ غصہ کر لیں معمولی، یا کوئی گناہ کر رہا ہے اس کو روکنے کے لیے آپ نے غصہ کر لیا تو وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ آپسی معاملات کے اندر غصہ کر کے اپنے نیکیوں کو خراب کرنا یا بہت سارے درجات سے محروم رہنا یہ بڑی کم نصیبی کی بات ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ غصے سے جہاں تک ہو سکے پرہیز کرنے کی کوشش کریں۔